جی پڑھ لیجیے. وأما المعقول فهو أن الاعتبار واجب لقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وهو وارد في قضية عقوبات الكفار كما سيأتي، فمعناه وهو التأمل فيما أصاب من قبلنا من المثلات، أي العقوبات بالقتل والجلاء بأسباب نقلت عنهم من العداوة وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم لنكف عنها احتراز عن مثلها من الجزاء فيصير حاصل المعنى قيسوا يا أولي الأبصار أحوالكم بأحوال هذه الكفار وتأملوا بأنكم إن تتصدوا والعداوة الرسول لعداوة الرسول وتكذيبه تبتلوا بالجلاء والقتل كما ابتلي أولئك الكفار به، وهذا هو الثابت بعبارة النص والقياس الشرعي نظير هذا التأمل، وكما أن العداوة علة والعقوبة حكم فيتعدى من الكفار المعدودين إلى حال كل أولي الأبصار، وكذلك العلة الشرعية علة والحرمة حكم فيتعدى من المقيس عليه إلى المقيس، فتكون حجية القياس بالدليل المعدود، والحاصل أن قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار لو أجري على عمومه من كل رد الشيء إلى نظيره، وإن كان واقعا في حق العقوبات خاصة كان إثبات حجية القياس به نقلا ثابتا بإشارة النص لا بعبارته، وإن اختص بالتعمل في العقوبات لوروده فيما كان إثبات حجية القياس به عقلا أي ثابتا بدلالة النص لا بالقياس، وإلا يلزم الدور. وكذلك التأمل في حقائق اللغة لاستعارة غيرها لها شائع بيان الاستدلال المعقول بوجه آخر، وهو أن يتأمل مثلا في حقيقة الأسد وهو الهيكل المعلوم في غاية الجرأة ونهاية الشجاعة، ثم يستعار هذا اللفظ للرجل الشجاعة بواسطة الشقة في الشجاعة. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. وأما المعقول فهو أن الاعتبار واجب. حجیت قیاس کی بات چل رہی تھی، تو مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ قیاس کی حجیت نقلی دلیل سے بھی ثابت ہے اور عقلی دلیل سے بھی ثابت ہے. تو نقلی دلیل تو مصنف رحمہ اللہ نے نقلی دلائل پیش کیے تھے، اب یہاں سے عقلی دلائل پیش کرنے لگے. تو فرماتے ہیں عقلی دلیل کیا؟ عقلی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعتبروا یا اولی الابصار، کہ تم اعتبار کر لو اے عقل والے، اعتبار کر لو. اب اس سے معلوم ہوا کہ اعتبار واجب ہے. کیسے پتہ چلا کہ اعتبار واجب ہے؟ امر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور امر کس کے لیے ہوتا ہے؟ وجوب کے لیے. تو اعتبار کا واجب ہونا ثابت ہو گیا. اور یہ جو آیت ہے فاعتبروا یا اولی الابصار، یہ آیت وارد ہوئی ہے سزا کے بارے میں. آگے بات آ رہی ہے، سورہ حشر کی آیت ہے نا، آیت نمبر 2 ہے. بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا ان کی اپنی نافرمانی بدعہدی کی وجہ سے. آگے بات آ رہی. تو جلا وطنی ہوئی ان کی، یہاں سے نکال دیا گیا مدینہ منورہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل والو تم بھی اعتبار کر لو. یہ تم بھی سوچ لو کہ تم اس طرح کے بدعہدی میں
آج شکنی میں تو مبتلا نہیں ہو، اس طرح کے نافرمانی میں تو مبتلا نہیں ہو۔ اگر تم ہوں گے تو جو سزا ان کو ملے تم کو ملے گی، یعنی قتل یا جلا وطنی کی۔ بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا، 4 ہجری کا واقعہ، نکال دیا گیا یہاں سے، اور یہاں سے جا کے کچھ خیبر میں آباد ہو، کچھ ادھر ادھر، اور ان سے پہلے اس کے بعد 5 ہجری میں بنو قریظہ کو قتل کیا گیا، پورا قبیلہ مردوں کا قتل کیا گیا، عورتوں بچوں کو چھوڑ دیا گیا۔ انہوں نے بھی بدعہدی کی تھی، آج شکنی کی تھی۔ تو فرمایا یہ اسباب ہیں، ان میں غور کرو۔ کون سے اسباب؟ کہ رسول کے ساتھ عداوت کرنا، رسول کو جھٹلانا، ان اسباب کی وجہ سے ان کو سزا ملے گی۔ اگر تم میں یہ اسباب پائے جائیں گے تمہیں بھی سزا ملے گی۔ تو اب کہیں دیکھو، کہیں تم میں تو یہ اسباب نہیں پائے جا رہے ہیں، لہٰذا فاعتبروا یا اولی الابصار کہہ کر اصل حاصل معنی اس کا یہ کہ قیسوا یا اولی الابصار احوالکم باحوال هذه الکفار، کہ عقل والو تم اپنے احوال کو ان احوال پر قیاس کرو، کہیں تمہارے احوال ان احوال جیسے تو نہیں ہے۔ اگر ان احوال جیسے تمہارے احوال ہوں گے تو تمہیں بھی وہ سزا ملے گی جو ان کو ملی، جلا وطن کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ تم غور فکر کرو، اگر تم رسول کی عداوت اور رسول کی تذکیر کی در پہ رہو گے تو تمہیں بھی جو ہے نا سزا ملے گی، جلا وطنی کی اور قتل۔ تو فرماتا یہ بات، اتنی بات تو ثابت ہے کہ سے عبارت النص، یہ بات عبارت النص سے ساتھ اتنی بات۔ فرماتے والقیاس الشرعی نظیر هذا التأمل، قیاس شرعی بھی اس تأمل کیا ہے، نظیر ہے، مثال کس تأمل کی؟ کہ تم غور و فکر کرو، کہیں تمہارے احوال تو ان جیسے نہیں ہیں۔ اگر تمہارے احوال ان جیسے ہو گئے تو جو سزا ان کو ملے گی تو ان کو ملے گی۔ جو قیاس الشرعی میں بھی ایسے ہی تأمل ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر علت کیا ہے جو ان پر سزا آئی، بنو نذیر پر، بنو قریظہ پر سزا کی علت کیا؟ عداوت، رسول کی عداوت۔ اب یہ عداوت جہاں جہاں بھی پائی جائے گی تو سزا نازل ہوگی۔ تو یہ عداوت کو ایک علت مشترکہ ہے، علت جامعہ، جہاں پر دشمنی، رسول کی دشمنی ہوگی وہاں پر سزا ہو۔ تو اسی طرح علت شرعیہ ہوتی ہے، قیاس میں علت شرعیہ وہ بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے۔ مثلا جہاں پر جو ہے نا وہ علت پائی جائے گی، مثال کے طور پر شراب کیوں حرام ہے؟ اس میں کیا ہے؟ نشہ ہے۔ تو جہاں پر بھی علت پائی جائے گی نشے کی تو جو حرمت کا حکم ہے وہ لاگو ہوگا۔ تو یہ قیاس شرعی بھی جو ہے نا اسی کی نظیر، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اب اس صورت میں قیاس کی حجیت عقلی طور پر ہوگی۔ اس طرح قیاس کی حجیت دلیل عقلی سے ثابت ہو جائے گی۔ یعنی خلاصہ یہ مصنف رحمۃ فرماتے ہیں کہ اگر اس آیت کو فاعتبروا یا اولی الابصار اپنے عموم پر رکھا جائے، اور عموم کیا ہے اس کا اعتبار کیسے کہتے ہیں؟ رد الشیء الی نظیرہ، مطلق بس اس کا تعریف ہے رد الشیء الی نظیرہ، اس کو عام رکھا جائے۔ اگرچہ ہے تو واقعہ خاص بنو نذیر کے بارے میں ہے، لیکن اس کو عام رکھا جائے تو پھر اس صورت میں قیاس کی حجیت نقلی طور پر ہوگی۔ رد الشیء الی نظیرہ ہم نے
عقلی دلیل میں قیاس کی حجیت میں پڑھا ہے اور اس کی ہم نے تعریف کی ہے. یعنی اس صورت میں نقلی طور پر ان اشارت النص سے قیاس کی حجیت ثابت ہوگی. اگر اس کو خاص کیا جائے بنی نظیر کے ساتھ، کیونکہ ان میں جو ہے نا یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو اس صورت میں فرماتے ہیں قیاس کی حجیت ہوگی عقلی طور پر، یہ دلالت النص سے ثابت ہوگی. دلالت النص سے ثابت ہوگی نہ قیاس سے، وگرنہ دوڑ لازم آئے گی. پہلے ہم نے اس آیت سے قیاس کو ثابت کیا، پھر قیاس کر کے قیاس کی حجیت ثابت کی، دوڑ لازم آئے گا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ قیاس کی حجیت جو عقلی طور پر ثابت کر رہے ہیں نا، یہ قیاس کر کے نہیں ثابت کر رہے ہیں، سمجھ آ گئی، بلکہ دلالت النص سے بات ثابت ہو رہی ہے. قیاس کی حجیت عقلی طور پر ثابت ہو رہی کس سے؟ دلالت النص. اور نقلی طور پر ثابت ہو رہی کس سے؟ اشارت النص. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا تاکہ دور لازم نہ ہو. وَكَذَلِكَ التَّأَمُّلُ فِي حَقَائِقِ اللُّغَةِ. یہاں سے مصنف رحمہ اللہ دوسرے انداز میں عقلی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ جو لغوی معنی ہے نا، ان کے حقائق میں غور فکر کرنا بھی ایسا ہی ہے کہ ان کو کسی اور کے لیے استعارہ کے طور پر لیا جائے. اور یہ بات شائع ضائع ہے، مشہور ہے. مثال کے طور پر دیکھ لیجیے، اسد ہے. اسد کسے کہتے ہیں؟ ایک خاص قسم کا جانور ہوتا ہے، ایک خاص قسم کی اس کی شکل و صورت ہے، جو مشہور ہوتے ہیں کس میں؟ شجاعت، بہادری. شیر بہادری مشہور ہے. اب یہ اسد جو لفظ ہے، اس کا نام ہے، یہ کسی اور کے لیے استعارے کے طور پر لیا جائے. رجل شجاع کو اسد کہا جائے کہ وہ بھی اسد ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اس کو اسد کا نام دیتے شیر ہے، فلاں شیر ہے، شیر پتر ہے، شیر پتر. اب انسان کو شیر کہا جا رہا ہے. علت مشترکہ کیا ہے دونوں میں؟ شجاعت. شیر میں بھی شجاعت ہوتی ہے، اس شخص میں بھی شجاعت ہے، لہذا شیر کا نام اس کو دے دیا علت مشترکہ کی وجہ سے. تو اسی طرح قیاس شرعی میں بھی ہوتا ہے کہ جس طرح جو ہے نا وہاں پر یہاں پر اسد کا نام اٹھا کر رجل شجاع کو دے دیا، اسی طرح علت مشترکہ اس طرح قیاس شرعی میں ہوتا ہے. ایک علت مشترکہ کی وجہ سے مقیس علیہ کا حکم، بلکہ مقیس علیہ کا حکم کی طرح حکم مقیس کو دیا جاتا ہے، مقیس میں ثابت کیا جاتا ہے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو اب ذرا دیکھ لیجئے. فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمَعْقُولُ، اور عقلی دلیل، پہلی عقلی دلیل یہ ہے کہ ان الاعتبار واجب ہو، اعتبار واجب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. فرماتے یہ وارد ہے یہ بات کفار کی سزاؤں کے مسئلے میں، قضیہ میں. جیسے ان قریب
اس کی وضاحت آئے گی. فمعناہ، تو اس کا مطلب ہے وہ تأمل، کہ غور و فکر کرنا فیما اصاب، ان سزاؤں میں، من قبلنا من المثلات، جو ہم سے پہلے لوگوں کو پہنچی ہے سزائے، ان میں غور و فکر کرنا. بالقتل والجنا، جیسے بنو قریظہ کو قتل کیا گیا، والجنا، والجلا بنو نذیر کو، بنو قینقاع کو جلا وطن کیا گیا. باسباب، اسباب کے ساتھ نقلت عنہم، جو ان سے منقول ہوئے ہمارے طرف. العداوت، رسول اللہ اور رسول کی دشمنی اور رسول کو جھٹلانا. لنکف عنہا، تاکہ ہم ان اسباب سے اپنے آپ کو باز رکھیں. احترازا عن مثل من الجزاء، بچتے ہوئے اس جیسی سزا سے، بدلے سے. فیسیر حاصل المعنی، بس معنی کا خلاصہ یہ ہوا کہ تم قیاس کرو اے عقل والو اپنے احوال کو ان کفار کے احوال پر. وتأملوا، اور تم غور فکر کرو، بینکم، بے شک اگر تم لوگ ان تتصدوا، تم در پہ رہیں رسول کے عداوت کے اور اس کی تکذیب کے، تبتلوا، تو تمہیں بھی آزمایا جائے گا جلا وطنی کے ساتھ، قتل کے ساتھ، جیسے کہ آزمایا گیا، مبتلا کیا گیا ان کفار کو اس کے ساتھ. وَهَذَا وَالثَّابِتُ بِعِبَارَةِ النَّص، اتنی بات جو ہے نا وہ تو عبارت النص سے ثابت ہے. میں نے بارش میں کھڑا کر دینا، وہ باہر سب کو کھڑ پکڑا کے، تمہیں سمجھ آتی نہیں، انسان نہیں ہو، تو وقوف انسان. تو اتنی بات تو عبارت النص سے ثابت ہے. والقیاس الشرعی، اور قیاس شرعی جو ہے نظیر و حاضر تأمل، اس غور و فکر کی نظیر مثال ہے. فکما، فرما جیسے کہ ان العداوت علت، عداوت کیا ہے؟ علت ہے. والعقوبت حکم، اور عقوبت اس پر حکم ہے، عقوبت جو ہے اس پر لگتی ہے. فیتعدی، پھر یہ جو ہے متعدی ہوتی ہے، یہ حکم متعدی ہوتا ہے من الکفار المعہودین، ان مخصوص کفار سے جن پر سزا آئی ہے، الی حال کل اولی الابصار، ہر عقل والے کے حال کی طرف. فکذلک العلت الشرعیہ، اس طرح علت شرعیہ علت ہے، یعنی نشہ، اور حرمت کیا ہے؟ حکم ہے. ٹھیک ہے. فیتعدی، یہ متعدی ہو گئی مقیس علیہ سے مقیس کی طرف. تو بس فتکون حجیت القیاس، بس ہوگی قیاس کا حجیت اس وقت دلیل عقلی کے ساتھ. والحاصل، خلاصہ یہ ہے ان قولہ تعالی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے، فاعتبروا اولي الابصار، کہ تم اعتبار کرو اے عقل والے. اجری علی عمومی، اس کو اپنے عموم پر جاری رکھا جائے. من کل رد الشیء الی نظیر، ہر رد الشیء الی نظیر سے، اگرچہ ہے یہ خاص واقعہ سزاؤں کے حق میں خاص طور پر. تو اس بات حجیت، قیاس کی حجیت اس کے ذریعے سے پھر نقلی طور پر ہوگی، یعنی ثابت ہوگی اشارت النص نہ کہ عبارت النص. اب اس کو خاص کیا جائے تعمل کے ساتھ سزاؤں میں، اس کے اس آیت کا ان سزاؤں میں وارد ہونے کی وجہ سے، تو قیاس کی حجیت کا اس بات ہوگا عقلی طریقے سے، یعنی ثابت ہوگا، قیاس کی حجیت ثابت ہوگی دلالت النص نہ کہ قیاس کے ذریعے سے، وگرنہ دور لازم آئے. وکذالک التأمل فی حقائق اللغة، اس طرح غور و فکر کرنا ہے لغت کی حقیقتوں، معنی کی حقیقتوں، یہ استعارت غیر حالہ، کہ غیر کے لیے، اس کے غیر کے لیے اس کا استعارہ کرنا یہ شائع ہے. بیان ہے للاستدلال المعقول، معقول استدلال کا، دلیل کا دوسری وجہ کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ مثلاً غور و فکر کیا جائے اسد کی حقیقت، اور الہیکل المعلوم، وہ ایک معلوم ڈھانچہ ہے، فی غایت الجرأۃ و نہایت الشجاع، انتہائی جرأت میں،
جری اور انتہائی بہادر. ثم يستعار هذا اللفظ، پھر لے جاتا ہے لفظ للرجل الشجاع بہادر شخص کے لیے بواسطة الشرکت فی الشجاع، شجاعت میں شرکت کے واسطے کے ساتھ. یعنی شجاعت دونوں میں کیا ہے؟ وہ شریک ہیں دونوں کو شامل. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ وما علینا